وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگر تم براڈ بند کرنے لگے ہیں تو کوئی نہیں، پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہو نہیں جائے گی۔ نہیں، کر لیں اسماعیل، کر لیں آپ بات کا مسئلہ نہیں، کر لیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک ڈبیٹ تھی، میں مکمل سن نہیں سکا، اس کی ایک دو جھلکیاں میں نے دیکھی ہیں۔ وہ بزرگان دین کے آپ وہ حوالے دے رہے تھے، ایک ٹیبل پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ہاں ہاں 5-6 بندے اور آپ تھے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ ہاں جی، تو ابھی وہ بھی یہ پھر دیکھیں نا، ابھی بھی اسماعیل بھائی سوری، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں، ابھی بھی دیکھ کامنٹ میں دیکھیں، کہہ رہا ہے جی امتیاز یو کلیمڈ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈڈ ناٹ بلیو ان استغاثہ، آگے لکھا ہوا پریئنگ ٹو دا ڈیڈ۔ تو بھائی میں تو آج بھی کہتا ہوں احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جا کے مردوں کی پرستش کرو یا مردوں سے دعائیں کرو، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ میں آج بھی کرتا ہوں، اس میں کون سی بات، جس مان میں آپ بات کر لیں۔ ہاں اچھا یہ ہے کہ اگر یہ اس چیز کو عبادت کہتے ہیں یا پرستش کہتے ہیں، تو پھر یہ تو مرزا صاحب کو ان کو سب سے بڑا پھر قبر پرست ماننا چاہیے۔ مرزا صاحب نے تو وہ جو مردہ تھا وہ تو زمین قبر سے باہر نکال کے اپنے سامنے بٹھا لیا تھا اور اس سے دعائیں کر رہے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ہاں تو وہ جو اچھا میں وہ آپ نے وہ عمر والی بات کی جو وہ عمر کے بارے میں، وہی ہے نا؟ نہیں عمر والا جو کشف ہے نا، آپ دیکھیں کشف کی بھی مرزا صاحب نے تعریف کی ہوئی ہے کہ کشف کیا ہے۔ کہتا ہے کشف ایک بیداری ہے، جی جی اور بیداری کے ساتھ ہے، اور ایک اس میں کسی اور عالم کا دخل نہیں ہوتا، اور حواس کے معطل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، دنیا کی سی بیداری ہوتی ہے، دنیا کی بیداری ہوتی ہے کشف کی، یہ وہ بتاتا ہے جی تعریف۔ جی جی جی، اور ایسے ہی ہے۔ کہتا ہے کہ ایک عالم غیوبیت بھی ہوتا ہے، بلکہ یعنی حالت بیداری ہی ہوتی ہے، اور اسرار غیبی نظر آتے ہیں۔ اب کشف کے اندر بھی آپ دیکھیں، اس نے عمر کے متعلق 95 سال کی عمر ہاتھا پائی کر کے۔ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے سیرت المہدی والا والا، اچھا اچھا یہ کہ ٹھیک ہے۔ جس میں مرزا صاحب نے یہ وہ آپ بھی نوٹ کر لیں، ہوشیار پور والا، ہوشیار پور والا۔ ہوشیار پور والا، ہوشیار پور والا، ہوشیار پور والا، جس میں مرزا صاحب نے اس کو سامنے بٹھایا، اس کی موٹی موٹی آنکھیں ہیں، باتیں شاتیں کی ہیں، اور پھر دعائیں کی ہیں، اور پھر وہ کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے، تم نہ میرے پیچھے آتے تو میں اور باتیں کر لیتا۔ ایسے ہی تو اگر اس کو اس کا مجھے حوالہ بتا دیں، مجھے بات تو یاد ہے، اس کا مجھے حوالہ نہیں یاد ہے، وہ مجھے بتا دیں۔ جو نیو ایڈیشن ہے نا، یہ 64 حصہ اول ہے، ایک سیکنڈ میں نوٹ حصہ کر لیتا اول ہوں۔ 64 صفحہ اچھا یہ ہے جناب سیرت المہدی کا پارٹ 1 ہے، اور اس کا پیج نمبر 64۔ 64، ٹھیک ہے۔ اور ان کی روایت نمبر کیا ہے، کو پتہ ہے؟ وہ روایت نمبر میں نکال دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ چلے میں کوئی نے اس بات کو نہیں، نا نئے میں سے ہائی لائٹ نکال کر کے لیتے ہیں۔ کٹ دیا تھا۔ چلے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے، نیو ایڈیشن سے ہی آپ کو مل جائے گا وہ۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا بالکل۔ اور آپ کو میں وہ بھی دے دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کے سامنے ایک شخص نے اس کی تعویل وہ یہ کرتے ہیں کیونکہ وہ بندہ فاطر العقل تھا، اس لیے اس نے سجدہ کیا مرزا صاحب کو، اچھا لیکن وہ جو مرزا پاؤں صاحب میں، نے ہاں وہ جو پاؤں میں گر گیا، انہوں نے اس کو تھپکی دی تھی۔ جی اور پھر مسکرانے لگ گئے۔ تو حالانکہ جو مرید تھا نا، اس نے استفسار بھی کیا کہ مرزا صاحب اس کے بارے میں، وہ لکھا ہوا نا کہ مرزا صاحب سے پوچھا گیا اس کے متعلق، تو انہوں نے بجائے اس کا جواب دینے کے صرف مسکرائے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس کے اوپر شریعت امپلیمنٹ نہیں ہوتی، لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فاضل العقل تھا، تو جس مرید نے پوچھا وہ تو ایسا نہیں تھا نا، اس کو تو ہاں کہنا چاہیے تھا مرزا صاحب کو کہ بھائی اس نے یہ کام حرام کام کیا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے، تو یہ حرام کام کیا ہے، لیکن اس کی چونکہ عقل سلیم نہیں تھی، اس نے کر لیا سجدہ، تو اس کا حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں جبکہ ایک اور روایت آپ نوٹ کریں ذرا، ایک اور جی جی روایت نوٹ کریے، جی جی یہ سیرت المہدی کی جلد 3 اور صفحہ 232، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی ایک شخص نور محمد نامی جو پٹیالہ کی ریاست میں کہیر گالوں کا رہنے والا تھا، پسر موت ہونے کا مدعی بن بیٹھا، اور بعض جاہل طبقہ کے لوگ اس نے اپنے مرید کر لیے۔ سنا ہے یہ لوگ، یہ جو قادیان میں یعنی کہ قادیانی تھا وہ بندہ، اور اس نے بھی پسر موت ہونے کا دعویٰ کیا اس بندے نے،
اور بعض جاہل طبقہ کے لوگ اس نے اپنے مرید کر لیے. سنا ہے کہ وہ لوگ قادیان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. ہوں ہاں، تو ان سے پوچھیے گا کہ کیا وہ تمہارے نزدیک مسلمان رہے؟ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ مرزا صاحب کے ماننے والے نہیں تھے؟ کیا اس نے پسرے موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو کیا تم لوگوں نے کوئی تحریرات شائع کی ہیں کہ وہ شخص کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، اس کے اوپر یہ فتویٰ ہے؟ نہیں. ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ تو تمہارا مخالف ہی صحیح، لیکن وہ یہ کام کرتے رہے اور وہ سجدہ کرتا تھا اور نماز پڑھتا تھا. یہ نماز پڑھتے تھے مرزا قادیانی کے شہر گاؤں قادیان کی طرف منہ کر کے. اچھا 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 استغفر اللہ. جی. اور بھی زبردست. ہیں کئی حوالہ جات ان کے. اچھا، وہ عثمان. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا امتیاز جی بھائی جی آپ سے جی 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 کہ کچھ مجھے وہ بتائیں گے حوالہ جات کے حوالے سے. جی جی کہ وہ ایک تو میں نے وہ جھلکی میں دیکھا تھا کہ وہ فتوح الغیب کے اندر سے کن فیکون کی وہ بات کر رہے تھے. ہاں جی، وہ اصل میں نا انہوں نے کوئی عبارت پیش کی تھی، ان کو میں نے آگے سے جواب یہ دیا تھا. آپ بھی جانتے ہیں، میں نے کہا کہ جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وَإِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا كُن فَيَكُونُ، کہ بھئی مرزا صاحب کو ان کا خدا کے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب تمہارا امر یہ جب تم کسی شے کا ارادہ کرو تو تم کہتے ہو کن فیکون، تو ہو جاتی ہے. میں نے کہا کن فیکون تو خدا کی صفت ہے، وہ ان کو کیسے ملی؟ آگے سے وہی بات ہے، تعویل کرنے لگے. میں نے کہا دیکھو ایک بات سنو ذرا، ایک جملہ ہے جو صریح کفر ہے، یا تو تم پہلے اصول طے کرو کہ صریح کفر یا جملے کی تعویل کرنی ہے یا نہیں کرنی. اگر تم کہتے ہو نہیں کرنی پھر مرزا بھی کافر ہے، اور اگر تم کہتے ہو کرنی ہے پھر سارے کریں گے. پھر تم کسی پہ اعتراض کیسے کرو گے؟ تو اس کا اگر کوئی مجھے جواب نہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا انہوں نے کہاں سے عبارت نکالی تھی، لیکن ہم نے تو مرزے کی عبارت پیش کی تھی جواب میں. اچھا اچھا. دیکھیں نا عثمان بھائی، دوسری بات. عثمان بھائی دیکھیے اصولی بات ہے نا، پہلے آپ اصول طے کر لیں کہ کفر یا جملے کی آپ اور آپ خود جانتے ہیں عثمان بھائی کہ وہ جو ہے نا اپنا جو بعض صوفیاء کی شتیحات ہیں، جس کے اندر کسی نے کہا کہ میرے جبے میں سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے، اس کی تعویل کی ہے مرزے نے. مرزا کہتے ہیں وہ بندے مرفوع قلم ہے. جی جی. تو اصول طے کریں نا، اصول تو یہ ہے کہ اگر تو بھائی اگر ایک جملے کے ظاہری معنی میں کفر ہے، اور آگے سے یہ اپنا اصول یہ بتائیں کہ اگر ظاہری معنی میں کفر ہو یا خلاف اسلام ہو تو اس کی تعویل نہیں کریں گے بلکہ بندے کو کافر قرار دیں گے. تو اس اصول کے اندر اوپر سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی کافر قرار پائے گا. اس نے کہا کہ میرے اندر الوہیت، میرے اندر موجزن ہے. اور الوہیت کیا ہے؟ خدا کا خدا ہونا. اس نے کہا کہ کن فیکون مجھے دے دی ہے. اس نے کہا کہ صفت افنا و احیا مجھے دے دی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو جملے انہوں نے مرزا نے بولے. اس نے کہا کہ میں اللہ کا کلمہ ازل ہوں، یہ عیسائی کہتے ہیں اٹرنل ورڈ آف گاڈ. تو اگر یہ سارے جملے ہیں، ان کی یہ تعویل کرتے ہیں، اگر تعویل کر کے اپنے مرزا کو بچاتے ہو تو تمہارے پاس تو پھر کسی کے اوپر بات کرنے والا کیس ہی کوئی نہیں ہے. جس مان میں آپ بات کر لیں. جی جی. میں صرف چلیں آپ نے تھوڑا بتا دیا، میں نے وہ سنا نہیں ہے، میں نے بس وہ حوالہ دیکھا اور انگلش کے اندر ڈبیٹ تھی اور میں بھی اتنا کنٹینیوسلی تھی انگلش کے میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیا کیا وہ بات کر رہے ہیں. میں جی جو جی پہ تھا میں سن نہیں سکا. اچھا بات یہ ہے جیسے کہ اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہ بات آتی ہے. اگر کوئی جی یہ جی کہے کہ دیکھو کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ رؤوف الرحیم بھی ہے، کہ اللہ کی صفت ہے یہ رؤوف الرحیم ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی آیا، تو کیا معاذ اللہ آپ نے یہ شرک کر لیا؟ نہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ اللہ کی صفت نہیں، اللہ انعام کے طور پر انبیاء کو بھی تصرفات دیتا ہے. تصرفات ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ کو ہم نے یہ عطا کر دیا، اب جتنا چاہیں آپ روکے، جتنا چاہے عطا کریں. تو یہ تصرفات جو ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ اللہ کی صفت ان کے اندر داخل ہو گئی ہے معاذ اللہ. اللہ کی صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں اور قدیم ہیں. تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفت، جبکہ مرزا قادیانی نے اس کو اللہ کی صفت قرار دی ہے. بالکل ایسے ہی اگر ہے. کوئی یہ قرار دیتا ہے کہ میرے جیسے کہ ادھر بھی آپ پڑھیں گے نا فتح الغیب کے اندر وہ ہے تصرف، جیسے اس کی تشریح خود سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی وہی حدیث ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر بندہ جو مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، پھر جی وہ جی جو کہتا ہے ہو جاتا ہے. تو اسی کی وہ تشریح کرتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ ہو جائے
تو وہ ہو جاتا ہے، تو اس کی یہ تصرف جو ہے وہ اللہ کی صفت نہیں بیان کی کہ اللہ کی صفت اس کے اندر آ گئی ہے. جیسے رؤوف الرحیم ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی صفت ان کے اندر آ گئی ہے. معاذ اللہ جو یہ مانے وہ تو پکا دائرہ اسلام سے خارج کافر ہو جاتا ہے. بالکل ایسا تو ہی مرزا قادیانی نے اس کو اللہ کی صفت قرار دیا ہے، جس کو ایک حوالہ بھی میں آپ کو ان کے آپ کو اس کا تو حوالہ روحانی خزائن سے تو پتہ ہی ہوگا، میں اس کا دیتا ہوں. مرزا بشیر نے بھی اس چیز کو ایڈریس کیا ہوا ہے. یہ آپ حوالہ نوٹ کیجئے گا. جی جی یہ اسوہ حسنہ کتاب ہے اور انوار العلوم کی جلد 17 جی جی صفحہ 75، ٹھیک ہے. جس میں کہتا ہے نجات اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کا نام ہے. آگے یہ ایک کفریہ جملہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ کوئی اندر اپنے پیدا نہیں کر سکتا اور نہ ہو ہی سکتی ہیں. اس کی یہ تشریح کرتے ہوئے نیچے لکھتا ہے، کہتا ہے جنت میں اللہ کی طرف سے مومنوں کو جو انعامات ملیں گے وہ تو ایک زائد چیز ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے دوست دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے اچھے سے اچھے کھانا رکھ دیتا ہے. ورنہ نجات اصل میں جنت میں داخل ہونے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ان صفات کا انسان کے اندر پیدا ہو جانا جو خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں. صفات ان چیزوں کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں. معاذ اللہ کوئی اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے؟ یہ ہے ان کا عقیدہ اصل، جس کی وجہ سے آپ نے وہ کن فیکون کا جو ان کا عقیدہ ہے اور الوہیت کا جو مرزا قادیانی کا خدائی کا دعویٰ کا عقیدہ ہے وہ پیش کیا ہے. تو اس کا اور اس سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات آپ یہ جی دیکھیں نا، انہوں نے تہمت لگائی، انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پہ انہوں نے کہا کہ وہ ولایت تکوینیہ، جو کہ ایک شیعت کے متعلق آپ جانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ولایت تکوینیہ کے قائل تھے. میں نے کہا یہ آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے، تہمت لگائی ہے. آپ حوالہ پیش کریں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میں ولایت تکوینیہ کا قائل ہوں. تو اس میں ان کے پاس کوئی حوالہ نہیں، عبارتیں پیش کر کے اس سے نتیجہ نکالتے ہیں. میں نے کہا اگر عبارتیں پیش کر کے نتیجہ آپ نکال سکتے باقی لوگ بھی نکال سکتے ہیں، پھر یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی مرزا صاحب جب خود کو کہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی ہوں، کہ میں وہی ہوں، تو آپ دیکھیں نا اگر ہم نے عبارتوں سے نتیجے نکالنے ہیں پھر یہاں سے بھی نکالو. یعنی جب مرزا غلام قادیانی جو کچھ بھی کہے اس کی تعویل کر کے اس کو تم نبی رسول ثابت کر لو اور دیگر لوگوں کی عبارتوں پہ تم اپنے معنی پہنا کے ان پہ تہمتیں لگاؤ، یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. ہوں میں نے بالکل آپ اس پہ دیکھیں نا، اس میں میں نے یہ بات کی ہے. میں نے کہا بالکل کوئی، اور باقی ان کو میں نے کہا دیکھو میں جتنا میرا مطالعہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اگر آپ کو اس کے باوجود بھی احمد رضا خان صاحب کے والے سے کو مسئلہ ہے، میں نے کہا میں عالم بلا لیتا ہوں جو ان کی کتابوں کے ایکسپرٹس ہیں، آپ ان سے بات کریں. اس میں بھی قائل نہیں ہوتے. یہ تو ہے. میں نے نا کئی بار وہ جو ردی ہے اس کی میں تو خود کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے کوئی بھی ان کو اشکال ہے، کوئی بات ہے، وہ آ جائیں. اعلانیہ میرا جو ہے ان کو چیلنج ہے. چشتی رسول اللہ پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں جس مرضی موضوع پہ، آپ ان کو نا امتیاز بھائی کسی دن قائل کریں، انہیں کہیں کہ حالانکہ میں عالم نہیں ہوں لیکن علماء کا میں شاگرد ہوں، طالب علم کی حیثیت سے میں بات کروں گا. انہیں کہیں کہ وہ جس مرضی موضوع پہ جو سی مرضی عبارت پہ وہ ہاتھ رکھیں، میں عبارت وہ اس پہ بات کروں گا. لیکن ساتھ پھر ان کو چاہیے کہ مرزا قادیانی پیش کیا جائے گا. یہ ایک نہیں، ایک عقیدہ نہیں، یہ جس عقیدے پہ بات کرنا چاہیں گے مرزا قادیانی کو میں سامنے رکھوں گا. یہ بات کرنے، یہ انہیں کہ بس قائل کر لیں، انہیں کہیں کہ عثمان علی رضوی ضیاء رسول امینی کا میں بھائی ہوں، انہیں کہیں کہ یہ بات کر لیں، مجھ سے بالکل بات ٹھیک کر ہے. لیں اس حوالے سے. انشاءاللہ ابھی یہ کمنگ فرائیڈے کو دوبارہ سٹریم ہے تو میں جاؤں گا، انشاءاللہ آپ کا پیغام ان کو پہنچائیں گے. اور میں نے آپ کے ذکر، میں تو آپ سے پوچھے بغیر بھی نہیں، چونکہ ہم تو انشاءاللہ کئی علماء کو خود جانتے ہیں، میں نے تو ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو اگر یہ انہوں نے میرے سے 1 گھنٹہ کہا کہ نہیں ایسے، میں نے کہا دیکھو جو میری معلومات ہے اس کے مطابق آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اور انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ مردوں سے دعائیں کریں یا مردوں کی پرستش کریں یا قبروں کی پرستش کریں، انہوں نے کچھ ایسا نہیں کہا. نہ انہوں نے کبھی ایسا کہا ہے کہ ما انا علیہ اصحابی جو ہے نا وہ غلط ہے یا وہ اس کے مطابق نہیں. میں نے کہا دیکھیں جہاں تک تعلق ہے انسان ہونے کا، ہمارا اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ عصمت انبیاء، انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں. انبیاء کے بعد کوئی آدمی معصوم ہونے کا نہ دعوے دار ہے نہ کسی کا عقیدہ ہے. میں نے کہا ما انا علیہ اصحابی کے تحت
ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو صحابہ کے طریقے پہ چلے، جو سرکار دو عالم کے طریقے پہ چلے، اسی کے لیے نجات ہے۔ ہاں اس کے اندر کیا وہ غلطی کر سکتا؟ ہاں غلطی کر سکتے، اس میں کون سی بات ہے؟ باقی میں جہاں تک عبارتوں کا تعلق ہے، عبارتوں سے جو آپ نے نکالا ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ جی جی، چلیں یہ تو عثمان امتیاز بھائی بھائی دیکھیں ایک نا، بات عثمان بھائی دیکھیں، آپ کی موجودگی میں بات کر دیتا میں، آپ میری اس جی بات سے متفق ہے نا کہ ہمارا اہل سنت کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ معصوم تھے؟ درست ہے بات یہ؟ بالکل بالکل الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ معصومیت تو انبیاء پہ ختم ہو گئی ہے۔ بالکل بالکل، ہر انسان جو ہے وہ جیسے ہم آپ جا کے محدثین کی بھی اٹھائیں گے نا کتابیں، جی تو جی انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن کے علاوہ یہ جتنی بھی کتب ہیں یہ انسان نے اس کو لکھا ہے، اور انسان جو ہے وہ غیر معصوم ہے، معصوم نہیں ہے۔ بالکل تو جبکہ آپ دیکھیں کہ بخاری ہے اصل کتاب، بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں محدثین کے امام دارقطنی نے 120 احادیث کے اوپر کلام کیا ہے، ایسے نہیں، بخاری کی احادیث کے اوپر۔ آپ حدیث کو چھوڑ دیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ بات لی جائے تو جو علماء ہیں جرح و تعدیل کی، انہوں نے امام بخاری کے اوپر جرح کی ہے۔ جی تو اس وقت اگر ہم یہ معیار بنائیں تو پھر ہمارے علماء نے تو دیکھے نا، جو اس کتاب کو اکٹھا کرنے والے ہیں، جو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب قرار دی جاتی ہے سرکار دو عالم کی احادیث کے اکٹھا کرنے کے والے سے، ہمارا تو ان کے بارے میں کوئی عقیدہ معصومیت کا نہیں ہے، اور کوئی کہاں جائے گا؟ ایسے ہی ہے بالکل۔ وہ دیکھیں وہ اصول بھی ہے محدثین کا اور علماء کا بھی یہ اصول ہے کہ ایسی بات جو خلاف شرع معلوم پڑے ہمیں، تو اس کو ہم روایت کرنے والے پر کہ اس کو شاید وہم لگ گیا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، تو ہم اس کے اوپر نقل پر مردود جانیں گے اس کو۔ ایسے تو ہی یہ تو شریعت کا یہ اصول ہے، تو ہم نے تو یہ جو اصول ہے محدثین کے، انہی اصول کے تحت ہم کسی کو نامعصوم مانتے ہیں، تو بالکل خطا کا جو ہے ہو جانا ممکن ہے، بالکل ممکنات میں سے، اور یہ بالکل جرا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں، اور دوسری بات کہ جب مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے قیاس کرو ہی نہ کسی کے اوپر، ہم۔ وہ حوالہ ہے نا آپ کے پاس جی جی بالکل کہ ہے، وہ عربی میں ہے، ہاں، تو بالکل جب ہے۔ قیاس ہی نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی عقل یہ محال ہے کہ ایک نبی کا امتی سے آپ تقابل کریں۔ جیسے ایسے اگر یہ کہیں کہ ہم حنفی ہیں، مثال کے طور پہ قادیانی ہم، کہتے ہیں جی ہم حنفی ہیں، ہم، تو یہ ویسے بھی مرزا قادیانی کا ایک دجل ہے، کیوں؟ یہ عقلاً محال ہے کہ ایک نبی امتی کی پیروی کرے، اس کی اتباع کرے، کر ہم، سکتا ہے تقلید اس کی؟ نہیں ایک کر نبی سکتا۔ ہونے کا اقرار کرے اور نبی کی ایک امتی کی یا پھر ایک غیر نبی کی وہ تقلید کا یا پیروی کا یا اتباع کا حکم دے؟ اس کا جواب بھی حالانکہ خود مرزا قادیانی نے اپنی وہ الحکم کے اندر دیا ہوا ہے۔ ہم، مرزا قادیانی نے نور الدین کو کہا تھا نا کہ آپ حنفی ہونے کا اعلان کرو، جی جی تو بعد میں نور الدین آیا، اس نے اعلان کیا، یہ سوری اعلان نہیں کیا، اس نے اشتہار اس کو لکھا، اشتہار کو شائع کرنے کے لیے وہ آیا مرزا قادیانی کے پاس کہ یہ دیکھ لو میں نے اشتہار لکھا ہے، الحکم میں یہ موجود ہے پورا حوالہ۔ مرزا قادیانی نے اشتہار لیا اور پھاڑ دیا۔ ہم، نور الدین نے پوچھا کہ جناب ابھی تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ اشتہار شائع کرو کہ میں حنفی ہوں، میں نے اب یہ لکھ کے آپ کے پاس لایا ہوں کہ میں اس کو شائع کروں، آپ نے ہم، پھاڑ دیا۔ کہتا میری بات سنو، حنفی کسے کہتے ہیں؟ حنفی اسے کہتے ہیں نا کہ جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرے، لہٰذا تم کرتے ہو کہ نہیں، لہٰذا اس طور پہ اس معنی میں تم حنفی ہو، تو لہٰذا اشتہار شائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو ان کے حال ہیں، یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں نا آپ کو وہ دینا چاہ رہا تھا، اچھا اس کے علاوہ کوئی بتائیے گا کوئی عبارت مجھے، کوئی اور انہوں نے کوئی پیش کی ہو؟ عثمان بھائی وہ تو ان کا یہیں پہ خاتمہ ہو جاتا ہے جب ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر ایک عبارت کا جو ظاہری معنی ہے، اگر وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہو تو کیا اس کی تعویل کرنا جائز ہے یا اس عبارت کے کہنے والے پہ کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا؟ یہ عثمان بھائی ایک اصولی سوال ہے۔ اگر وہ کہیں گے کہ نہیں، اگر عبارت کے کچھ ظاہری الفاظ خلاف شرع ہیں تو فتویٰ لگا دیا جائے گا، پھر فتویٰ لگانا مرزا صاحب ان کو لگانا پڑے گا۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں، ہم الفاظ کے ظاہر اگر خلاف شرع بھی ہوں گے، ہم تب بھی اس کی تعویل کریں گے جیسے کہ یہ کرتے ہیں مرزا کے معاملے میں، تو جیسے یہ والی یہ بات کریں گے ختم ان کے تمام اعتراضات۔ تو یہ یہاں پہ اصولی طور پہ پھنس جاتے ہیں۔ دیکھیں صریح کلمہ کے اندر تعویل ممکن ہی نہیں ہے، تعویل ممکن نہیں ہے۔ جی جی کلمہ صریح موجود ہو نا، ہاں تو جی کلمہ صریح کے اندر کوئی تعویل ممکن نہیں ہے، جو کوئی تعویل کرے تو اس کی تعویل باطلہ ہی کہلائی جائے گی، تعویل نہیں ہوتی اس کی۔
نہیں لیکن اگر اس کے اندر عثمان بھائی دیکھیں ہم تو دیکھیں ہم تو ایک اصول کی سے بات پوچھ رہے ہیں نا کہ اگر ایک کوئی کلمہ ہے اور اس کے ظاہر کا جو معنی ہے جو الفاظ کے اندر جو ظاہری چیز موجود ہے وہ خلاف شرع معلوم ہوتی ہے تو کیا اس کے کہنے والے پہ ہم نے کفر کا فتویٰ لگا دینا ہے یا اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہے؟ اس کا جواب دیں، ورنہ دیکھیں نا، ورنہ آپ خود دیکھیں کن فیکون یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. اگر مرزا غلام قادیانی کن فیکون کا دعویٰ کر کے بھی کافر نہیں ہوتا اس کے بعد شریعہ کیا گیا ہے؟ ہاں جی، اور بھی یہ اللہ کی صفت میرے اندر آ گئی، یہ پھر تو کوئی تعویل نہیں رہتی. یہ ہاں جی کلمہ صریح جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی تعویل نہیں ہوتی. جی جی ہاں جی، تو بالکل پھر تو ایسا کوئی پیچھے بات نہیں. اگر تم تعویلوں کے ہی قائل ہو تو دیکھیں اگر یہ تعویلوں کے ہی قائل ہیں تو پھر یہ جو جتنے بھی مدعیان نبوت آئے، مسلمہ کذاب آیا، دوسرا آیا، تو انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی تعویل کی تھی. انہوں نے کون سا یہ کہہ دیا کہ نہیں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بس ہم نے دعویٰ کر دیا. تو ایسے ہی تعویل ہی اگر ماننی ہے تو پھر ان کی تعویلات بھی مان لی جاتی اور ان کو کافر قرار نہ دیا جاتا. کیوں مرزا قادیانی اپنی کتابوں کے اندر مسلمہ کذاب کافر، ابن سیاد کافر، فلاں کافر لکھا ہے اپنی کتابوں میں؟ تو بالکل کیا ایسے انہوں نے تعویلیں نہیں کی؟ ابن سیاد کے متعلق تو ہے، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہوں میں ہاں مرزا مسلمان ہو چکا ہوں ہوں اور تم لوگ مجھے دجال کہتے ہو، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں. ہوں اس نے بھی آگے تعویلیں کی. پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اگر تم پہ وہ دجال ہونا پیش کیا جائے تو قبول کرے گا؟ تو اس نے کہا ہاں میں بالکل قبول کر رہا ہوں، میں تو جانتا ہوں وہ کہاں پہ ہے، دجال کہاں پہ ہے. تو اگر تعویلیں ہی قبول کرنی ہے تو ابن سیاد کو کیوں اس نے مرزا قادیانی نے کافر لکھا ہوا ہے اور مدعیان نبوت میں سے لکھا ہوا ہے؟ اور ساتھ ہی اس نے کہا ہے کہ صحابہ کا اس بات پہ اجماع تھا کہ ابن سیاد دجال ہے. ہاں جی، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مدعیان نبوت میں بھی لکھا ہوا ہے تضاد کی. آپ کنڈیشن دیکھیں مرزا قادیانی، مدعیان نبوت میں بھی لکھا ہوا ہے اس کو، اور ساتھ لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن سیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ جی ایسے دیکھیے ہی گا، ہے، بالکل میں آپ ایسے ہی کو ہے، بتاتا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے. ورنہ یہ دیکھیں نا ایک حوالہ نوٹ کیجیے گا. ہاں جی میں نوٹ کرتا ہوں. عثمان بھائی آپ ایک بات نوٹ ہاں کریں نا، جب مرزا غلام قادیانی نے یہ کہہ دیا کہ ابن سیاد کے دجال ہونے پہ صحابہ کا اجماع، ہم تو جانتے کہ اجماع نہیں ہے لیکن اس نے کہا کہ اجماع ہے. اب ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ جو بندہ اجماع کے خلاف جائے وہ کیا مسلمان ہے؟ اور وہ بھی صحابہ کا اجماع کے خلاف جو بندہ جائے، خود مرزا صحابہ کا اجماع پیش کرتا ہے. تو جب مرزا صاحب یہ مان رہے ہیں کہ صحابہ کے اجماع کے مطابق ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے، اور مرزا صاحب نے دجال کے بارے میں 8 باتیں اور کر دی ہیں جو صحابہ کے خلاف ہیں، پھر کیا بنے مرزا صاحب؟ پہلی بات تو نا امتیاز بھائی، مرزا قادیانی کا اصول یہ ہے کہ جو چیز قرآن کے خلاف ہو اور میری وحی کے خلاف ہوگی اس کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیں گے. ایسے ہی ہے بالکل. تو جب قرآن کے مطابق تم کہتے ہو عیسائی گروہ دجال ہے، ہاں تو قرآن کے مخالف تم نے اصحاب کی بات کو جو اجماع مانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس نے جھوٹ باندھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن سیاد کے متعلق میں ڈرتا ہوں کہ یہ میری امت میں وہ دجال نہ ہو، میں ڈرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہوں اس نے کولے حدیث کولی کو پیش کیا کہ یہ حدیث کولی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، معاذ اللہ جھوٹ کی نسبت کی. مولانا حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے جھوٹ باندھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آگے مرزا قادیانی یہیں آئیں بائیں شائیں مرزا وہ جی صحابہ کا اجماع، صحابہ کے اجماع کے اوپر تعریف اس نے پتہ کیا لکھی ہے؟ اس نے لکھا ہے اجماع کی، میں تعریف آپ کو بتاؤں، اس نے اجماع کی تعریف یہ کی ہے کہ اجماع میرے نزدیک یہ ہے کہ تمام صحابہ کا ایک بات پر اکٹھے ہو جانا، اور کسی ایک صحابی، کہتا ہے جب صحابہ میں سے مشاہیر صحابہ اپنی رائے کو شائع کر دیں، یعنی کہ بتا دیں، اور دوسرے باوجود سننے کے اس رائے کی مخالفت ظاہر نہ فرمائے تو میرے نزدیک یہ اجماع ہے. جبکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 بار قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے. تو اجماع تو مرزا قادیانی کا ختم ہو گیا، ختم ہو یہاں گیا بالکل. ختم ہو گیا. تو یہ اجماع کا اقرار کر کے خود اس کو مانا نہیں. پھر جب قرآن کے اندر یہ ہے کہ عیسائی گروہ دجال ہے تو تم نے کیوں صحابہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا؟ پھر جساسا والا دجال جو ہے، جزیرہ والا دجال، اس کو بھی تم نے دجال ماننا کیوں مانا جبکہ وہ تو قرآن کے خلاف تھا؟ ان احادیث کو کیوں مانا؟ مولانا حسین بٹالوی نے کہا تھا کہ تم ان احادیث کی صحت بتاؤ کہ یہ تمہارے نزدیک صحیح ہیں، ضعیف ہے، موضوع ہے، کیا ہے بتاؤ تو صحیح. اس نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. اور جبکہ یہ قرآن کے خلاف ہونے کے باوجود تم نے ان کو مانا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے نزدیک قرآن کے مخالف ہو کوئی بھی بات اس کو مانا جا سکتا ہے.
اور آپ جانتے تو ہیں نا اچھا کہ بٹالوی صاحب کے بارے میں اتنی سمجھدار نے یہ بات انہی کے بارے سے بادشاہ لکھی تھی نا کہ آپ کا علم حدیث بہت وسیع ہے اور میں تو ایک جاہل اور امی ہوں. وہ ترتیب سے آپ وہ پڑھیں گے نا تو چاسا آ جائے گی، مزہ آئے گا وہ ترتیب سے جو اس نے پڑھا ہوا ہم، ہے وہ ترتیب آپ کو یاد ہی ہوگی. وہ ترتیب جب آپ پڑھیں گے نا اس میں 1 منٹ میں اب پڑھتا ہوں. وہ لفظ ہی بڑے اعلیٰ ہیں، ہم، بار بار پڑھنے کے لائق ہیں. وہ مرزا قادیانی کی اصلیت وہ ظاہر کرتے ہیں اس کے اندر کہ ایک مامور من اللہ اور ملہم ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ کیا کہتا ہے کہ آپ کی معلومات حدیث میں بہت وسیع ہیں، یہ عاجز ایک امی ایک جاہل آدمی ہے، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ علم، نہ لیاقت، غرض کچھ بھی شے نہیں، کوئی بھی ہم، چیز نہیں ہے. مرزا قادیانی جو خود کو محدث، اور محدث کا معنی وہ کرتا ہے کہ وہ محدث کا ایک معنی نبوت بھی ہے. تو جو محدث ہونے کا دعویٰ کرے ہم. اور کہے کہ میں اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہوں، مجھے پڑھایا گیا، سکھایا گیا، میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو وہ غیر نبی کو کہے کہ تم میرے سے بہت زیادہ علم میں وسیع ہو، میں تو امو ہوں، میں تو جاہل ہوں، میں تو نہ عبادت ہے مجھ میں، نہ ریاضت ہے، نہ علم ہے مجھ میں، تو یہ کیا یہ چیزیں درست ہوں گی؟ جبکہ آگے سے انبیاء جو ہوتے اور آگے سے ہیں آپ جانتے ہیں جواب کیا ہوتا ہے، وہ ان کی عاجزی تھی. ٹھیک ہے، عاجزی کو لے لیں. یہ کیا عاجزی کے اندر کیا اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کا پھر وہ جواب بھی دے جس نہیں کو اس نہیں نے نہیں معلومات نہیں دی تھی؟ عثمان بھائی، عثمان میں اس کا جواب تو یہ ہے کہ جب مرزا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میں آدم ہوں، ابراہیم ہوں، نوح ہوں، عیسیٰ ہوں، محمد رسول اللہ، تب عاجزی کہاں گئی تھی؟ جی جی جب کہا تھا کہ بالکل. جری اللہ فی خلال الانبیاء، تو تب عاجزی کہاں گئی تھی؟ عثمان بھائی انشاءاللہ پھر کیا خیال ہے، وائنڈ اپ کریں بات کو؟ آپ کچھ اور پیش کرنا چاہتے ہیں؟ موسٹ ویلکم. میں تو آپ سے ہی سننے آیا تھا کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور حوالہ ہو. نہیں، اصل میں نا انہوں نے دیکھ عثمان میں ہم نے ان کو اصولی جواب دے دیا نا، اور اس کے اوپر پھر وہ آئیں بائیں شائیں بس علاوہ کیا کر سکتے تھے. میں نے کہا بھائی یہ میں نے کہا آپ مجھے جتنی عبارتیں پیش کر رہے ہو، اس سے بڑھ کے عبارتیں میں آپ کو مرزا صاحب کی دکھا رہا ہوں. وہاں آپ فتوا لگاتے ہو کفر کے، یہاں پہ آپ خاموش ہو جاتے ہو، یہاں پہ آپ تعویلیں کرتے ہو، کہتے نہیں نہیں وہ تعویلیں مرزا صاحب نے خود کی ہیں. اور بھائی اصول کی بات یہ ہے کہ کفر یا کلمے کی تعویل کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کا جواب دو پہلے. صحیح ہے، چلیں ردی کے ساتھ نا میں بھی ٹرائی کر رہا ہوں کہ یہ باہر آ جائے. اس نے نا ایک بار میرے بارے میں کہا ہے کہ نہیں یہ جی بلیک لسٹ ہے یا پتہ نہیں اس طرح کی، حالانکہ میری اس سے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی. یا تو میر سلیم نے یا سیفی نے کوئی بات کی ہے اس کے ساتھ اور کہا اس کو نہیں لینا کال پر. ابھی میری 4 دن پہلے سیفی کے ساتھ میری ڈیبیٹ تھی اچھا صحیح. موضوع دجال کے متعلق. یہ ابھی بھاگا ہے اور ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، بڑا بری طریقے سے یہ بھاگا ہے. اس نے میرا دعویٰ قبول کیا اور دعویٰ قبول کر کے مناظرہ شروع کیا، اور جب میں حوالہ دینے شروع ہوا تو کہتا ہے یہ کیوں حوالے دے رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے دعویٰ لکھا، تو نے قبول کیا، تو نے کون سا میرے دعویٰ کے اوپر تنقیاد کی تھی؟ میرے دعوے کو قبول کر لیا، اب میں حوالہ جات دے رہا ہوں تجھے اور تجھے تحقیقی الزامی دونوں جواب دے رہا ہوں، اب قبول کرو چپ کر کے. تو اب یہ وہاں سے نہ اٹھ کے بھاگ گیا. وہ کافی اس کی ہوئی ہے اور لوگوں میں اس کو پتہ چل گیا اس کی علمی حیثیت کیا ہے. تو ان لوگوں نے یہاں تو پھر ردی کو کہا ہے. میں کہہ رہا ہوں تو کسی طریقے سے نہ ردی کے ساتھ ان موضوعات پہ یعنی کہ یہ عبارات پہ گفتگو کرے صرف میرے ساتھ. نہیں انشاءاللہ میں ابھی جب فرائیڈے کو ان کے پاس جانا ہے، ویسے تو ہم نے آج ایک پیشن گوئی کر دی ہے کہ اب مجھے وہ شاید کال پہ لینا چھوڑ دیں. اب دیکھیں ہماری پیشن گوئی سچی ثابت ہوتی ہے جو بھی تو. لیکن انشاءاللہ اگر میں جاتا ہوں نا تو ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ جناب ہمارے پاس عثمان بھائی تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ میں سے جو آدمی بھی چاہے وہ ہماری جس اکابرین کی جس عبارت پہ بات کرنا، خاص طور پہ آپ چونکہ بات کرتے ہیں ان کے مین علماء کے حوالے سے، آپ بتائیں آپ نے جب بات کرنی ہے وہ تیار ہیں. بالکل بالکل. فتاوی رضویہ، علماء، صوفیہ، جس عبارت پر بھی وہ ہاتھ رکھیں کہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ 3-4 عبارت دوران مناظرہ پیش ہاں جی. کریں، جتنی 5 کرنی، 6 کرنی، 7 کرنی، 8 کرنی ہے وہ پیش کریں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. اور
اور ساتھ آپ یہ کہہ دیں کہ جتنی عبارتیں وہ پیش کریں گے اتنی آپ بھی پیش کریں گے, ان کو بھی جواب دینا پڑے گا. نہیں وہ بھاگیں گے پھر امتیاز بھائی, یہ بھاگ جائیں گے پھر. ہم نے بس جواب دے, یہ ساری عبارات آ جائیں گی ان کی. صحیح ہے, چلو ٹھیک ان ہے. عبارات کے اندر ہی ان کی عبارات, جواب کے اندر ہی ان کی عبارات آ جائیں گی. اگر ہم علیحدہ سے کہیں گے نا ہم بھی پیش کریں گے, پھر یہ بھاگ جائیں گے. یہ بھی ان کو آپ کی بس بات مناظرے صحیح کے ہے, اندر لے کے آنا یہ مقصد بھی ہے. آپ کے بات صحیح ہے, صحیح ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے عثمان بھائی, پھر ہیں بہت خوشی آپ سے بات کر کے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بھائی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں بھی. جزاک اللہ. بھیا کا بشیر بھائی, آپ نے کوئی بات کرنی ہے بھائی کر لیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر نہ اینڈ کرتے ہیں. بشیر بھائی اگر آپ موجود ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم بشیر بھائی. جی بھائی, میں نے صرف کہنا تھا کہ دیکھو ہم ان کو پوچھنے آنے ہیں کہ مرزا غلام احمد کون ہے, انہیں مسیح دعویٰ کیوں کیتے ہیں. دیکھو یہ ہے مسئلہ. اے کہندے نہیں تو پہ رہا وے, تسی پہ رہے ہو, تسی سارے مسلمان پہ رہے ہو, تسی مسلمان اے تسی کہندے ہو بریلوی ہے, کہندے بھائی سانو اسی تے پاکستان رہندے ہی نہیں, سانو پتہ ہی نہیں کہ اوتھے وہ کی رہا. اے کہندے نے ساری پرسیکیوشن ہو رہی ہے. بھائی رضی بریلوی سکول نو چیلنج کر رہا ہے, ان کو کہہ رہا ہے یہ شرک ہے, یہ سارے شرک کر رہے ہیں یہ, پھر کہندے نے ساری پرسیکیوشن ہو رہی ہے. ہاں دیکھیں ذرا بھائی مینوں سمجھ نہیں آندی. بھائی جتھے میں بڑا ہویا کیلیفورنیا میں, بہتے سارے ٹف گائز تھے, ہم بوتھا بند رکھتے تھے. بھائی ہم ٹربل نہیں لب رہے, ہم بڑی مشکل نال کام کر رہے ہیں, بڑی مشکل نال اسکول جا رہے ہیں, یہ کام بڑی مشکل ہو رہے ہیں. تو پھر ہم باہر جا کے لوگوں بیسکلی گالیاں دیں, پھر ہم کہیں نہیں ساری پرسیکیوشن ہو رہی ہے, تسی گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ ایک پاسے تو تسی گالیاں دے رہے ہو, دوجے پاسے تو تسی کہہ رہے ہو سانو آ کے مڑے مکے مار رہے نے, مڑے تے اے ہی کرنے نے. رائٹ, سڑکاں دے وچ جاؤ, منڈیاں نال جا کے گالیاں دے دیو تے اے ہی ہوندا وے. سو مینوں سمجھ نہیں آندی بھائی, اور نہیں مینوں صحیح طرح سمجھ آندی ہے اے چاہندے نے اور مائی اوپینین از اینڈ میں اوپینین اتنا نہیں دینا. مرزا طاہر احمد نے آرڈیننس 20 خود بنائی, خود انہیں پروموٹ کی تھی, وہ چاہتا سی کہ اے سارا ہوگے. انہوں تے ویزا ہی نہیں سی ملنا یو کے دا, جے انہیں اے سارا ڈراما نہیں سی کیتا ہونا, او دا ویزا ہی نہیں لاگو. ویزے انہوں نے صرف 2 مہینے 3 مہینے دے لگتے سن, ہوں اے سارا ڈراما کر کے او دا لمبا ویزا لگ گیا. سمجھ آ رہی گل نہیں. سو یہ اور رضی ہڈ, he's an asylum case. وہ جرمنی پہلے آیا تھا, کاغذات میں مسئلہ ہو گیا, انہوں نے کہا خیر نہ چلا جا. بھائی ایسے میں کہہ رہا یہ ان کی ساری گیم ہے. اور جو مجھے ظاہر آ رہا ہے, اے من دے نے کہ ایک اور بھی قسم دا نبوت ہے کہ اے کسی بھی نہیں جاندا, اے کہندے نے کوئی اور نبی آستا. اچھا او کس قسم دا؟ شریعہ والا بند, ذلی والے بند, بروزی والے بند, سیکنڈ کمنگ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ, وہ والا بھی بند. تے پھر کیڑا رہ گیا؟ او کہندے سانوں نہیں پتا, بس ایک اور نبوت ہے. نہیں بشیر بھائی, آج ہم نے یہی تو بات پریزنٹ کی ہے نا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں آ سکتا ہے, تو وہ مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. بالکل بھائی بالکل. سو دیکھو بھائی, اور یہ لوگ کی ہم زیادہ تارے پڑھ بھی نہیں رہے کہ اچھا کوئی دفعہ بھائی 2 سال بعد واپس جا کے ایک غلطی کا ازالہ ایک اور دفعہ پڑھنا پہنتا ہے کہ اچھا میں ایک اور دفعہ پڑھا ہوں, میرے نالج میں اضافہ ہوا ہے, میں جا کے پڑھنا, I might be able to see something that I didn't see before. تو یہ تو لوگ یہ بھی نہیں کر رہے. اور بھائی دیکھو مجھے گالیاں دے رہے تھے ٹک ٹاک میں جرنی دے سٹریم تے, برادر احمد نہیں سی ہوتے, ویسے تو میں پاس گالیاں ہی دیندے نے. انہیں جرنی نے پوچھا کہ اچھا مرزا پریگننٹ کیوں ہوا تھا,
ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਡੀ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ he says metaphoric ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ में आया था उनके नाम पता नहीं ਮੈਂ ਕਿਹਾ you're defending something ਤੂੰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮਡੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ भाई ये हदीसों में क्या बात थी सुनी सुनाई बात के बारे कि वो बंदा ना झूठा है मनो हाँ बिल्कुल सो भाई जब हदीसों में भी बात आई कि सुनी सुनाई बात ना मनो वेरिफिकेशन खुद करो तो फिर वेरिफिकेशन कर दे नहीं बस किसी एमडी ने भाई देख लो अब हुरम शाह ने इंसानों को जाके झूठ मारा कि मैंने सूरह फातिहा नहीं आनी किस मुसलमान को फातिहा नहीं आनी भाई ये तो पहली चीज अससी सामने है बिल्कुल क्या सारे मान गए और ये भी बशीर भाई असल में अगर इनकी अकल काम करती है इल्जाम इन पे जाता है कि आपने जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा इनमें गुजारा आपको फातिहा तक ना सिखा सके देख लो ए फिर सोच नहीं भाई ये तो मेरी मां ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀ ਹਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ में वो भूल गए कि मेरी मां भी अहमदी है सो भाई ये एक बिजनेस मॉडल है मैं कोई 10 सालों तो मैं कह रहा इससे आगे कुछ ना समझो कि कोका कोला और पेप्सी चला रहे ने उनके भी अंडरहैंडेड काम है जरा वो साफ कर रहे हैं और जिस तरह नेशन ऑफ इस्लाम इलाइजा मोहम्मद फेर खान वो भी बिजनेस चला रहे हैं वही काम है बस मेरा जज़ाकल्लाह बशीर भाई उस्मान भाई आपने कुछ फाइनल कमेंट करना है तो मोस्ट वेलकम उस्मान भाई वरना फिर एंड कर देते हैं नहीं जज़ाकल्लाह मैं ना बशीर भाई की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ जी कि बशीर भाई जो कहते हैं ना कि वो मिर्ज़ा कादियानी ने दावा किया है लो जी वो तुम भी तो फिरकों में ये तो मेरा इस पर भी चैलेंज है रदीज को और इम्तियाज़ भाई को मैं कहता हूँ कि ये मेरा चैलेंज उनको पहुंचाएं कि अगर फिरका खेलना है तो वो भी इस पर भी आ जाए जिसकी मर्जी इबारत वो पेश करना चाहे और फिरका खेलना चाहे इस पर भी खुला चैलेंज है इनको मेरी तरफ से तो ये इबारत को पेश करें मैं इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू करूंगा और मैं कोई नहीं कहता कि तुम्हारी इबारत मैं पेश करूंगा मैं तुम्हारी इबारत पेश नहीं करूंगा मैं पेश करूंगा इन जवाबात के अंदर जो कुछ भी आएगा उसमें चाहे तुम्हारी बात आए मैं तहकीकी इल्ज़ामी तौर पर मैं पेश करूंगा इबारत लेकिन मैं अलहदा से तुम्हारी इबारत पेश नहीं करूंगा मेरा चैलेंज है फिरका खेलना है सिर्फ उलमा अहले सुन्नत बरेलवी के ऊपर तुम लोगों ने बात करनी है उस पर भी देवबंद पर अहले हदीस पर बात करनी है उस पर भी मेरा खुला चैलेंज है रदी को मेरा खुला चैलेंज क्योंकि वो उर्दू बोल सकता है तो मैं उसके साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ हाँ तो वो मेरा चैलेंज आप पहुंचाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो तैयार हो जाए वो इब्राहिम इखलफ के अलावा सारे उर्दू ही बोलते हैं चलें जी इंशाल्लाह अहमद भाई आप मौजूद हैं जी इंशाल्लाह आप रैप अप कीजिए मैं सुन रहा हूँ चले ठीक है जनाब अच्छा एक तो उस्मान भाई से बात हुई आज बहुत खुशी हुई उस्मान अल्लाह पाक आपको सलामत रखे उस्मान भाई इंशाल्लाह आपका पैगाम भी हम पहुंचाएंगे बशीर भाई जज़ाकल्लाह खैर आपने भी बहुत वक्त हमें आज दिया हमारे यूट्यूब की लाइव पे भी और यहाँ पे भी आप तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला को खैर अता फरमाए और सबसे बढ़ के अहमद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम वक्त में यहाँ पे भी यूट्यूब के हवाले से भी एज ए मॉडरेटर अपना वक्त दिया अल्लाह ताला हम सब की काविशों को कबूल फरमाए जो कुछ भी हमारी काविशों में दुरुस्त है वो अल्लाह के फजल एहसान और अल्लाह की मेहरबानी से है और जो गलती है कमी है कोताही है वो हमारी तरफ से है अल्लाह ताला हमें इस पे माफ़ फरमाए अल्लाह ताला हमारी कमियों कोताहियों पे हमें दरगुजर फरमा दे अल्लाह पाक और अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे हमारी बहुत सारी दुआ कि अल्लाह ताला पूरी इस कम्युनिटी को भले इनके मुरब्बी हों आम लोग हों अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फरमाए और जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है अल्लाह ताला हमें उनसे निजात अता फरमाए और अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उनके साथ मामला करें जिस तरह के इस्लाम के दुश्मनों से अल्लाह मामला फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी बहुत शुक्रिया सबका उस्मान भाई बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह Oh, sorry. Thank you. मैंने